السلام علیکم دوستان محترم، مزاج طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر حمود کے ساتھ عامر حمود نقشبندی۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ موضوع ہے اللہ اور بندے کا پیار۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے بتایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان اطہر و مقدس سے بھی اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ اور تعلق اور محبت ہے ان کا ذکر بارہا کیا ہے۔ لیکن جب اللہ سے محبت کی بات ہوتی ہے تو انسان، ہم جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ سے زد ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اپنے مالک اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنا یقیناً سخت ترین گناہ ہے۔ اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ کوئی گناہ کر لیتا ہوں اور جانتا ہوں کہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، میں نے اللہ سے توبہ کی، یقیناً اللہ نے معاف کر دیا، لیکن مجھ سے پھر ہو گیا ایسا گناہ، ایسی نافرمانی، ایسی غلطی پھر ہو گئی، تو کیا پھر بھی اللہ معاف کر دے گا؟ ایک سوال ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں، بڑی خوبصورت باتیں لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف آپ کا خلاص چاہیے، آپ کا خلوص چاہیے۔ جب بھی آپ توبہ کریں سچ کی بنیاد پر کریں، اس عہد کے ساتھ کریں کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی، یہ گناہ نہیں ہوگا، میں اے پروردگار تیرے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر تیری رضا کے مطابق جینے کی اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر اگر پھر بھی ہو جائے، بشری تقاضے ہو جاتے ہیں، تو آپ چاہے سینکڑوں مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے بنو اسرائیل کے حوالے سے۔ اس دور میں، اسی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈر قتل کیے ہوئے تھے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں نے تو 99 یعنی 100 انسانی جانیں ختم کی ہوئی ہیں، تو میں جو اللہ سے توبہ کروں گا تو اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ انہی خیالات میں گم تھا تو اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے اس سے کہا، اگر میں اپنے پروردگار سے، اللہ سے، مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے توبہ کروں، استغفار کروں، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس بات پر اس شخص نے کہا، تم ایسا کرو کہ فلاں عالم دین ہے، فلاں راہب ہے، بڑا نیک شخص ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، آپ اس سے جا کے ملیں، اس سے بات کریں۔ وہ شخص سفر کرتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچا، اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد میں اگر نہیں معاف ہو پا رہا، ایک اور کر دیتے ہیں۔ اس نے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا، یعنی اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اب ہو گئے پورے 100۔ اب پھر وہ ایک شخص کے پاس بیٹھا، کہنے لگا کہ میں 99 قتل کے بعد گیا تھا تیرے ہی کہنے پر۔ اس نے کہا تیری معافی کا، تیری توبہ کا راستہ بند ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ تیرے لیے معافی کے تمام تر دروازے بند ہو چکے ہیں، امکانات ختم ہو چکے ہیں، تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا، مجھے بتاؤ کوئی راستہ۔ اس شخص نے کہا کہ پھر ایسا کرو، فلاں بڑی دور دراز ایک آبادی ہے، وہاں بڑے اچھے نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ایک راہب ہے، وہ دین کا بہت بڑا عالم ہے، محبت والا انسان ہے، آپ اس کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس آ گیا، اسے یہی بات کی۔ اس نے کہا کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ تو منتظر ہے کہ میرا کوئی بندہ لوٹے میرے پاس آئے۔ توبہ کا مطلب ہی تو لوٹنا ہی ہے نا۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی ٹریک سے ٹریک پر آ رہا ہے، تو اللہ تو منتظر ہے اپنے بندوں کے حوالے سے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، بڑا اطمینان ہوا، اس نے، اس عالم نے اس کو اور بھی موٹیویٹ کیا، چیزیں سمجھائیں، بالآخر وہ توبہ طیب ہو گیا۔ اس نے سچے دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے توبہ کر لی، اور یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد
میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اب وہ جب چلنے لگا تو اس عالم نے کہا ایسا کرو، واپس اس آبادی میں مت جانا جہاں تم پہلے رہتے تھے، جہاں سے تم آئے ہو، اس لیے کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ تم بہت جلد اپنی توبہ کو بھول بیٹھو گے اور اسی پرانی ڈگر پر چلنے لگو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنی صحبت بدلو، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو وہ بدلو، اچھے لوگوں میں بیٹھو تاکہ تمہیں اچھائی کی موٹیویشن ملتی رہے، تم آگے بڑھتے رہو۔ تم ایسا کرو فلاں آبادی میں چلے جاؤ، وہاں بڑے نیکوکار نیک لوگ متقی لوگ رہتے ہیں، اپنے رب سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ ہمتاً گوش اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ چل پڑا وہاں اس علاقے، وہ بڑا دور کا علاقہ تھا، چل پڑا، سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہی پیغام اجل آ گیا، موت آ گئی۔ اب موت کے فرشتے انہوں نے روح قبض کر لی۔ اب عذاب قبر دینے والے بھی فرشتے آ چکے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آ چکے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان تکرار ہے۔ عذاب دینے والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار شخص تھا، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے اور جہنم میں جا کے ڈالیں گے۔ اب وہ رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص، انسان ایمان کی حالت میں پورے خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی شرط کے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ ان کی تکرار چل رہی تھی، اللہ تو سب جانتا دیکھتا ہے۔ پروردگار نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی روپ میں، ان کے درمیان آ پہنچا۔ دونوں فرشتوں کے گروہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو، ہم عذاب کے فرشتے ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں یہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ اس اللہ کے فرشتے نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، یہ شخص جہاں سے چلا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہے اس کے درمیان کا فاصلہ ماپ لیتے ہیں، بمیش کر لیتے ہیں۔ اگر اس کا فاصلہ نیکی کی طرف جاتے ہوئے زیادہ ہے تو پھر یہ رحمت والے فرشتے لے جائیں گے۔ اگر اس طرف آتے ہوئے اگر یہ اس نصف پیچھے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیکی کی طرف کا راستہ تھا وہ کم ہے اور وہ پچھلا راستہ زیادہ ہے، تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا تاکہ اس کا جو فاصلہ طے کرنا ہے وہ نصف سے زیادہ اس طرف ہو جائے، نیکی کی طرف ہو جائے، منظر کے قریب والا راستہ زیادہ اختیار کیا جا سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے پیمائش کی تو اس کا وہ راستہ زیادہ تھا جو اپنی منزل کے قریب تھا۔ اگر وہ منزل سے زیادہ دور ہوتا، نصف سے پیچھے ہوتا تو لا محالہ اس کو عذاب کے فرشتے لے جاتے۔ چونکہ وہ نصف سے زیادہ اپنی منزل کے قریب تھا تو اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ اتنی لمبی مثال آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ توبہ اور استغفار سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، جس نے 100 قتل کیے ہوں وہ تو سوچتا بھی نہیں کہ میری بخشش ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کا یہ معاملہ تھا۔ یہ امت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی امت کی شانیں بھی زیادہ ہیں، بڑی شانیں ہیں، اور آپ کے لیے پروردگار عالم نے محبتوں کے، توبہ کے، معافی کے، استغفار کے راستے بھی زیادہ رکھے ہیں۔ اس امت کا یہ ایک فخر بھی ہے، امتیاز بھی ہے، یہ جب بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لوٹنا قبول فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے رب سے رجوع کریں، اپنی غلطی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، مگر پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اس یقین کے ساتھ اب توبہ کریں گے تو پروردگار ہماری توبہ قبول و منظور فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔